دیکھیں یہ جو اتنا غصہ پاشا صاحب پہ جو نکالا ہے نثار صاحب نے، یہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، یا پاشا صاحب سے شکایت ہے، یا ISI کی جو پاکستان کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں جو عمل دخل ہے اس میں کوئی شکایت ہے؟ کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر یہی بات کہی ہے کہ بعض لوگوں کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے۔ اصولی بات بھی ہے کہ ان اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جو اچھی بات ہے اس میں، جو پازیٹیو بات ہے، جو آپ نے کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں تبدیلی ہے، کہ ان کی اس مداخلت کو، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے تبدیلی نثار صاحب کی، کوئی پرسنل مسئلہ تو نہیں کوئی؟ پہلے پرسنل گریجز کوئی کسی قسم کے نہیں دیکھیے، پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے انفلوئنس میں نہیں آئی، اور جو کہا جاتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے استعفے اسمبلیوں سے ہو جائیں گے اور سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوں گے، اور آج ہی کیوں نہیں استعفے دے کے ان اسمبلیوں کو ختم کرا دیا جاتا، تو اس سیاست کو تو ناکام ہوئی نا، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، اور اسی لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہے اپنے اختلافات کے باوجود سسٹم کو بچانے کے لیے ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے بالکل جمہوریت کے تسلسل کے لیے، اور جمہوریت کے تسلسل کو توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی کسی بھی سیاسی جماعت نے، میں تمام جماعتوں کو کریڈٹ دیتا ہوں اس میں، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے، خواہ وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں، جی کوalition پارٹنر بھی تھے، جو اپوزیشن میں بھی تھے، سب نے کسی نے بھی اس کھیل کو کھیلنا پسند نہیں کیا جو کہ 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان میں کھیلا جاتا تھا، تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میمو کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے، آئیے چلتے ہیں بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نظامی صاحب یہ بتائیے، میمو کمیشن پر سپریم کورٹ نے حسین حقانی کو طلب کر لیا، اب کیا آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے حقانی صاحب آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی آئے تھے وہ، اور اپنا دفاع کریں گے۔ اب جو منصور اعجاز صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ٹیسٹمنی ہے اس کی روشنی میں ان کو بلایا گیا۔ اب منصور اعجاز صاحب بات کو کچھ آگے لے گئے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جی F-16 جو ہیں طیارے وہ استعمال ہونا چاہتے تھے، اور زرداری صاحب نے کیانی صاحب کو منع کیا، اور یہ سارا جو آپریشن ہے اسامہ بن لادن کا جو 2 مئی اور 1 کی درمیانی رات کو ہوا، اس کا زرداری صاحب کی احکامات پہ ہوا، شیروات پہ۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پھر فٹ ان کر دی جاتی ہے کہ میمو لکھا گیا کہ جی اس پاداش میں زرداری صاحب کی حکومت فوج ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب کیانی صاحب کا اور آرمی چیف یعنی اور جنرل پاشا جو ISI چیف ہیں ان کے ایفیڈیوٹ بھی داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں یہ سارا کیس جو ہے اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہی ہے، لیکن آیا منصور اعجاز جیسی ناقابل اعتماد شخصیت جس نے آج یہ بھی دھمکی دی کہ جو میرے خلاف بات کرے گا میں اس کے خلاف بھی مقدمہ کروں گا، انڈیا سے بھی انہوں نے ایک لنک رکھا ہوا اپنا، امریکہ واپس نہیں جا سکتے، وہ عجیب قسم کی ناقابل اعتماد شخصیتیں ہیں، پبلسٹی مونگر ہیں، ان کا سارا انحصار جو ہے ایک بلیک بیری کانورسیشن، اور وہ اس پہ ایک جی مجھے فون پہ لکھوایا گیا، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حقانی صاحب بھی بڑے وہ پکے آدمی ہیں اور کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، وہ کہتے ہیں میرا وہ پتہ نہیں کہاں گیا، وہ موبائل کہیں گم ہو گیا، پیچھے رہ گیا، یہ کرنا ہے۔ جو RIM جو کمپنی ہے کینیڈا کی جو اس کو اون کرتی ہے بلیک بیری کو، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایویڈنس دے نہیں سکتے پریویسی لاز کے تحت۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ ایک ایسے ہی ایک صحیح اعلاء حاصل ہے، اور کچھ نہ کچھ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے اور تال میل بھی ہے۔ تو اس صورتحال میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے حقانی صاحب کے آنے سے کوئی یہ کسی کو اس بارے میں الٹا لٹکایا جا سکے گا کہ جی وہ ایسا کو واقعی ایک میمو کو لکھا گیا تھا، اگر لکھا گیا تھا تو پھر اس کی کوئی زیادہ کو کانکریٹ ایویژن ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی گواہ بھی کوئی بیان ہونا چاہیے۔
اور پاکستان میں بدقسمتی یہی رہی ہے کہ فوج اور سویڈن حکومتوں کے درمیان اعتماد کا جو فقدان ہے، جس کو آپ کریڈیبلٹی گیپ کہتے ہیں، یہ کبھی بھی برج نہیں اس کا۔ نظامی صاحب ہمارے پاس اس وقت لائیو کالر موجود ہیں ساہیوال سے قاسم صاحب۔ جی قاسم صاحب کیا پوچھیں گے؟ میں ساہیوال سے بول رہا ہوں، محمد قاسم۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں گئے تھی نون لیگ میمو گیٹ کے معاملے پہ، لیکن کچھ عرصہ یہ شور رہنے کے بعد بالکل ہی اچانک ہی وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس معاملے کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی مکمکا ہو گیا ہے؟ کوئی مکمکا ہوا ہے؟ یہ سوال یہی تھا کہ مکمکا کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ مکمکا کی بات چودھری نثار نے بھی کی تھی کل پرسوں۔ جی تو پتہ نہیں چودھری نثار صاحب کو بھی پتہ نہیں لگتا، ویسے تو کبھی دھواں دار تقریریں وہ فوج اور ISI کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ تو مکمکا کا تو مطلب یہ ہے کہ فوج پیچھے ہٹ گئی ہے کہ نہیں تو ان کو نکلوا دے، اسی چکر میں کچھ ہو جائے۔ تو کوئی میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ مکمکا کیا ہوا۔ میرے تو خیال ہے کہ مکمکا نہیں ہوا، بلکہ عدلیہ نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ دیکھیں، انہوں نے مسنگ پرسنز کا بھی کیس شروع کر دیا۔ جی بالکل، جو جس میں آج جیسے افتخار نے گزشتہ روز، آج تو نہیں، جی بالکل، بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی صرف پیٹریوٹزم کا ٹھیکہ صرف آپ کے پاس ہی ہے، قومی مفاد کا، ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں، اور آپ بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں مسنگ پرسنز جو ہیں۔ ایک طرف یہ کیس ہے، دوسری طرف اثر خان والا کیس کے بارے میں الزام لگتا تھا کہ عدلیہ کی بڑی سلیکٹیو قسم کی وہ ہے کہ وہ PPP کے پیچھے پڑے ہوئے، تو انہوں نے تو اپنی کریڈیبلٹی بحال کر لی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مکمکا والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے انسرٹنٹی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسی کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہونے والی ہے۔ تو نظامی صاحب آئندہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ملکی صورتحال، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حالات جو ہیں، ایک تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑا ایک خلیج ہے، اس کو عبور نہیں کیا جا سکے گا۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے COD کی اسپرٹ میں اس کو سارے معاملے کو سمیٹا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو میرے خیال سے سٹیپ ہے وہ الیکشن کے بعد ہے قومی بجٹ کا، جو اس دفعہ مئی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے بیچ میں ایک جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ پرائم منسٹر کنٹیمپٹ کیس ہے۔ اگر انہیں کرمنل کنٹیمپٹ کیس لگتی ہے تو معاملات جو ہیں کافی بگڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے کہ بجٹ تک یہ کھینچ کے لے جائیں گے۔ بجٹ کے بعد پھر دیکھیے، پھر تو اگلا جو سیٹ اپ آتا ہے، اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی سٹینڈنگ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ عمران صاحب کیا اپنی سیاست چمکائیں گے؟ عمران خان صاحب کی دیکھیں جی جو سیاست ہے نا، وہ میں ان کو چینج کا پیغمبر نہیں سمجھتا۔ وہ ایک تیسرے ایلیمنٹ کے طور پہ ضرور ابھرے ہیں، لیکن چینج وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے لائیں گے جو کہ پہلے بھی سیاست میں موجود رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے درمیان ہی اتنی معاذرائی اور وہ شروع ہو گئی ہے لڑائی جھگڑا کہ ڈائریکشن جو ہے عمران خان صاحب کی کوئی نہیں بن رہی۔ سیکنڈلی بات یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جی PPP بھی کرپٹ ہے اور نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ بھی کرپٹ ہیں، اور میں ہی ایک جو ہے میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، میں 90 دن میں بجلی بھی ٹھیک ہو جائے گی، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، GDP بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دودھ کی نہریں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آیا عمران خان صاحب کی پازیٹیو کیا ان کا نظریات کیا ہیں، یہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں لگ سکا کہ آیا وہ وار اینڈ ٹیرر میں طالبان کے ساتھ ہیں، لگتا یہی ہے، واقعی امریکہ کے خلاف ہیں، انڈیا کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے، انہوں نے کیا ان کی وہ ایک سینٹرسٹ پولیٹیشین ہے، ایک رائٹسٹ پولیٹیشین ہے، لیفٹ آف سینٹر ہیں، رائٹ آف سینٹر ہیں، کیا ہیں، یہ چیزیں انہوں نے ابھی تک ڈٹرمن نہیں کی۔ پھر ان کا جو ورلڈ ویو ہے بعض اوقات مجھے بڑا ہی سادہ سا لگتا ہے کہ جی میں نے دیکھیں میں نے پیسے اکٹھے کیے اور جناب میں نے شوکت خانم بنا دیا، میں پاکستان کو بھی شوکت خانم بنا دوں گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بنا دیں، اللہ ان کو مبارک کرے، اور میری تو پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے سما کے لیے ان کو انٹرویو بھی کیا تھا جس دن ان کا جلسہ تھا اس سے پہلے، تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بہت پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ایک پاکستان ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ملک ہے جہاں پہ کئی قسم کے لوگ بستے ہیں، غربت ہے، پسماندگی ہے، ایک ٹیررزم کا مسئلہ ہے، اور ڈیٹ کا ان کو کس طرح حل کریں گے؟ رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ سینٹ انتخابات اور یہ ملکی سیاست کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جی رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے؟ جی کرم اللہ کا. یہ بتائیے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ملک کی سیاست کو؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ایک ہجان سا برپا تھا بہت عرصے سے کہ سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے اور اسمبلیوں کو پیک اپ کر دیا جائے گا, ایک صورتحال تھی, وہ اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تھیں کہ فوج اور سیولین گورنمنٹ کے درمیان اختلافات تھے, اور پھر بیچ میں میمو گیٹ آ گیا اور بہت سارے مسائل ہوتے رہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, کچھ کیسز ایسے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا. لیکن میری انفارمیشن یہ رہی ہے کہ میں آج کسی سے بات کر رہا تھا ٹی وی پروگرام میں کہ یہ ایک ایسے لگ رہا تھا کہ ایک پریمپٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ تھا, چاہے یہ ہمارے حکومتی حلقوں کا, کہ شاید ان کو فیئر تھا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر کسی جماعت کی حکومت ہے جو نیشنل اسمبلی میں اسٹرانگ ہے تو سینٹ میں اس کے پاس نہیں آئی. جیسے ابھی میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا, پرویز رشید صاحب نے بتایا کہ 1999 میں جب ان کے پاس 2/3 تھی تو ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا. لیکن قیصر صاحب یہ اس وقت تو بڑے گمبھیر قسم کے خطرات جو ہیں پیدا ہوئے, مثلا کچھ ممبر اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہو گئے, کچھ یہ میمو گیٹ آپ نے کہا یہ چل رہا تھا, پھر پرائم منسٹر کے کنٹیمپٹ کا بھی کیس آ گیا. تو لگ تو رہا کہ مقتدر قوتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی جو ہے دونوں ہاؤسوں میں ان کی ایوانوں میں ان کی اس کی پوزیشن ہوگی ان کی کولیشن کی, تو پتہ نہیں کیا کر دوڑیں گے. اور پھر عمران خان جو ان کا گھوڑا گنا جاتے ہیں, ان کی سینٹ میں اگر موجودگی نہیں ہوگی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے الیکشن ہو جائیں پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہو. عارف صاحب, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال جیسے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ مقتدر قوتیں یہ چاہ رہی تھی, لیکن ماضی میں سر ایسا ہوا ہے کہ کبھی بھی اگر کسی پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی تھی اور سینٹ میں نہیں تھی, پھر بھی اس کے باوجود بھی کبھی لیجسلیشن رکی نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیجئے اگر پیپلز پارٹی ابھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, سمپل میجورٹی ان کے پاس ابھی بھی نہیں ہے, فرض کر لیجئے اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ کسی پاور دیٹ بی کو کبھی یہ خیال آئے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن روکنی ہے, تو سر اس میں یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی کہ سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی ہے یا نہیں ہے. وہ دیر آر ڈفرنٹ ٹولز. ماضی میں ہم نے ایون مشرف کے دور میں دیکھا کہ ایک 63 قسم کی اپروول ہوتی تھی ایون بائی دا پیپلز پارٹی سرٹن لیجسلیشن کے, یہ ایبسٹین کر جاتے تھے, جو کہ ایک ہپوکریسی کی بھی ایک ڈیموکریسی میں آپ کا مطلب ہے کہ پالیٹکس کے کمپرومائز کی ایک گیم ہوتی ہے. تو میرا بھی اپنا یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی نہ بھی میجورٹی ہو یا وجود ہو سینٹ میں, اور ان کی اگر بل فرض کریں حکومت بن جائے, جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسی بن جائے گی کہ وہ سویپ کر جائیں گے, تو ان کو سینٹ سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے تعاون مل جائے گا, جس طرح یوسف گیلانی صاحب نے ابھی 20ویں ترمیم کے موقع پہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیا, کوئی ترغیبات دے کے, کچھ فنڈ ریلیز کر کے. تو حکومتوں کے پاس طاقتیں تو بڑی ہوتی ہیں ویسے, کچھ نہ کچھ. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. نظامی صاحب یہ بتائیے کہ مطلب ان سینٹ انتخابات سے دونوں پارٹیوں نے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ اٹھایا باقی جماعتوں کے مقابلے میں؟ میرا خیال ہے ون ون سچویشن تھی. دیکھیں, فائدہ اٹھانے سے مراد ہے کہ این نے اپنی سٹینڈنگ امپروو کر لی, پی 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 نے سرٹنلی امپروو کی, وہ اب سب سے بڑی جماعت ہیں سینٹ میں. میرا خیال ہے اے این پی نے بھی تھوڑی بہت امپروو کی ہے. پی ایم ایل کیو جو ہے, اگر اس کے 20 سینیٹر ریٹائر ہوئے ہیں تو لیکن جو ان کی موجودہ اسمبلی میں حیثیت ہے اس کے مطابق تو چودھری شجاعت کی سیٹ ہی کافی تھی ان کے لیے. نظامی صاحب یہاں پہ کامل علی آگے, ادھر مشاہد صاحب بلا مقابلہ ہو گئے. بہت شکریہ نظامی صاحب. یہاں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.